مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ جب بھی بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی تو میں بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی جان لے لیتا۔ ایک بار میری بیوی امید سے ہوئی، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور میرے 5 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بڑھاپا آیا تو بیٹے نافرمان ہو گئے۔ ایک روز مجھ سے مار پیٹ کر جائیداد نام کروانے لگے تو گھر کے ملازم نے مجھ کو رات کے اندھیرے میں گھر سے بھگا دیا۔ میں ایک بنگلے کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر گیا، کیونکہ میں نے ایک خاموش نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی۔ وہ بھاری وجود کے ساتھ بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ مجھے معلوم تھا جو حرکت میں کرنے جا رہا تھا یہ اس کی جان کے لیے خطرناک ہے، لیکن میں بیٹیاں نہیں چاہتا تھا۔ میری اتنی جائیداد تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میری جائیداد خاندان سے باہر چلی جاتی، جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ اس لیے میں اس بچی کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بار بار ایک ہی عمل دہرانا آپ کی بیوی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بیٹیوں سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن مجھے بیوی تبسم ہی چاہیے تھی۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ میرے پاس بے تحاشا جائیداد تھی، لیکن میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں تبسم سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ وزٹ کرنے کا تھا، تاکہ ان سے معلومات حاصل کر سکوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ کیا میں واقعی اس بار اس کا حمل ضائع نہیں کروا سکتا؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے فوراً ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگائی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ڈاکٹر روبینہ کے کلینک پہنچ گیا۔ ویٹنگ ایریا میں تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے انتظار کرنا پڑا اور پھر مجھے اندر بلا لیا گیا۔ دروازہ ناک کر کے میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک ادھیر عمر ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی، جنہیں سلام کر کے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے معلوم ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس بار وہ بے حد خطرناک ہے۔ آپ مجھے لاکھوں بھی دیں گے تب بھی میں اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ آپ 3 دفعہ اپنی بیوی کا حمل ضائع کروا چکے ہیں اور اب چوتھی بار آپ میرے در پر آئے ہیں۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کاشف صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، ڈاکٹر روبینہ میں نے آپ کو کتنا پیسہ دیا ہے؟ پچھلے 3 کیس میں بھی میں نے آپ کا منہ بھر کے رکھا ہے۔ اگر آپ میری مدد نہیں کریں گی تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یہ تو ناانصافی ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فائدہ لے لیا، جب میری باری آئی تو آپ مجھے فائدہ ہی نہیں دینا چاہتی۔ جبکہ وہ فوراً بولی، میں نے جب آپ سے فائدہ لیا ہے بدلے میں آپ کو بھی فائدہ دیا ہے، مگر اب آپ کی بیوی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کا استقاط حمل کروایا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی بیوی مر جائے گی، آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا۔ اور کاشف صاحب آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اگر ایک بیٹی پیدا ہو بھی گئی تو کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا؟ بیٹیاں تو باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت سے منہ مت موڑیے، کہیں اللہ سب کچھ چھین نہ لے۔ بے شک ڈاکٹر نے بہت گہری بات کی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ خاتون زہر ہی لگی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بلا وجہ کا لیکچر نہیں سننا۔ میں نے صرف آپ سے اتنا کہا ہے کہ یہ استقاط حمل مجھے لازمی کروانا ہے۔ میں بیٹی چاہتا ہی نہیں ہوں، تو آپ بلا وجہ میرے سر بیٹی کیوں تھوپنا چاہ رہی ہیں؟ بدلے میں آپ کو پورے 5 لاکھ روپے دوں گا۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، کیونکہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اب کھڑا ہو گیا تھا۔ بلا وجہ اس ڈاکٹر کے منہ لگنا مجھے اپنی سر مصیبت لانے کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے اس دفعہ میرا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نہیں جانتی، اس کلینک کا MD میرا بہترین دوست ہے۔ اگر آپ کی نوکری یہاں سے میں نے ختم نہیں کروائی تو میرا نام کاشف الرحمان نہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا بلا وجہ میں اسے پریشان کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کچھ بھی کر کے مجھے یہ حمل ضائع کروانا تھا، کیونکہ دن قریب آ رہے تھے، اور اگر میری بیوی بیٹی کو جنم دے دیتی تو میں کیا کرتا؟ زندگی میں اگر وہ بچی آ جاتی تب میں کسی بھی قیمت پر اسے کسی کو نہیں دے پاتا اور نہ اسے ختم کر پاتا۔ میں سیدھا اپنی کمپنی آ گیا تھا۔ مجھ پر اب یہی ٹینشن سوار ہو گئی تھی۔
کسی بھی طرح مجھے اپنی بیوی کا بندوبست کرنا تھا۔ آج میں نے اپنی تمام میٹنگز بھی کینسل کرتی تھیں، کیونکہ میرا حال ہی ایسا نہیں تھا کہ آج میں کسی بھی قسم کی میٹنگ اٹینڈ کرتا۔ پورا دن میرا اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ میں کسی بھی ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ڈاکٹر پیسے لے کر کام کرنے کے بعد پولیس میں شکایت کر دیتے ہیں، اور اگر میرا نام ذرا برابر بھی خراب ہوتا تو میرے لیے یہ بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی۔ اس لیے مجھے ایک قابل اعتماد شخص کا ساتھ چاہیے تھا۔ تقریباً رات 10 بجے اچانک ایک انجان نمبر سے مجھے فون آیا۔ میں تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ یہ نمبر میرا پرسنل تھا اور زیادہ سے زیادہ اس کا کنٹینٹ میری بیوی یا چند جاننے والوں کے پاس ہی ہوتا تھا۔ میں نے سر چٹک کر کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے ایک انجان آدمی کی آواز گونجی، کاشف الرحمان بات کر رہے ہو؟ میں نے ہاں کہا تو وہ بے اختیار بولا، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے، مگر تمہیں مجھے 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے اور ایک ملاقات بھی کرنی ہوگی۔ میں فوراً بولا، کون سا مسئلہ؟ کون بات کر رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کس خوشی میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں؟ وہ بولا، مجھے معلوم ہے تم اپنی بیوی کا استقاط حمل کروانا چاہتے ہو، لیکن تمہاری ڈاکٹر اب اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈال رہی، کیونکہ یہ چوتھا حمل ہے اور تمہاری بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، تمہیں کیسے پتا میری ذاتی زندگی کے بارے میں؟ وہ بولا، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا کام کروانا ہے یا نہیں۔ میرے پاس کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب تمہارا مسئلہ ہے، تم کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر ارادہ بن جائے تو مجھے اسی نمبر پر رات 12 بجے کال کرنا، سمجھ آئے؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سن چکا تھا، حیران تھا کہ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا۔ یہ ہے کون؟ اچانک فون آنا کوئی عام بات نہیں تھی، مجھے اپنی ساکھ کا بھی خیال رکھنا تھا۔ یہ بات صرف میرے اور ڈاکٹر روبینہ کے درمیان ہوئی تھی۔ کیا یہ ان کے کلینک کا بندہ ہے؟ ہاں، وہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں چپ چاپ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میری ماں بھی آئی ہوئی تھی، جو میری بیوی کے ساتھ لانچ میں بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ آج تک میری بیوی کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کے حمل ضائع کروانے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ میں ہمیشہ اس کے سامنے یہ ظاہر کرتا کہ یہ سب حادثاتی ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ 100 کا دن مناتا اور اسے خبر تک نہ ہونے دیتا۔ میں اندر داخل ہوا تو بیوی چہک کر کھڑی ہوئی اور بولی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج امی نے آپ کی پسند کا پلاؤ بنایا ہے، آپ بیٹھیں، میں ملازمہ سے لگواتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم بیٹھ جاؤ، ملازمہ لگا لے گی۔ تمہاری طبیعت ایسی نہیں کہ تم ادھر ادھر چلو۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہم 3 بار نقصان برداشت کر چکے ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ مزید نقصان برداشت کروں۔ تمہاری جان پر اب میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے میری زبان لمحے بھر کے لیے کانپ گئی، مگر میں خود کو سنبھال کیا۔ ماں بھی آ کر ملی اور میں نے کہا، آپ کب آئیں؟ اطلاع بھی نہیں دی۔ ان کا آنا برا نہیں لگا، مگر اس وقت میں چاہتا تھا کہ بیوی کے پاس کوئی نہ ہوتا کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے۔ امی کا ہونا مطلب وہ نظر رکھیں گی، اور یہ مجھے خطرناک لگا۔ میری بیوی معصوم عورت تھی، دنیا کی خبر نہیں تھی، اس لیے میں بآسانی فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کے ساتھ بیٹھا رہا، مگر نظر بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ راستے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ دے رہا ہے تو میں اسے ضرور ساتھ رکھوں گا اور پیسے دے کر کام کرواؤں گا، کیونکہ نقصان برداشت کر سکتا تھا لیکن بیٹی نہیں۔ کافی دیر تک اماں ہنستی بولتی رہیں، پھر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بیوی کو بھی کمرے میں بھیج دیا تاکہ لانچ میں بیٹھ کر اس آدمی سے بات کر سکوں۔ میں سیدھا اسے 10 لاکھ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ آدھا کام سے پہلے اور آدھا بعد میں دینے کا سوچا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، سب ملازم اپنے کوارٹر جا چکے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون نکالا، اس آدمی کو ملایا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ دوسری طرف سے مکروہ کہا سنائی دیا۔ وہ بولا، مجھے لگا تم کبھی فون نہیں کرو گے، مگر نہیں جناب، تمہیں واقعی بیٹیوں سے نفرت ہے۔ افسوس کاشف الرحمان، جب تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ کیا خزانہ کھویا ہے۔ میں فوراً بولا، مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا، صرف یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو، نام کیا ہے اور میرا کام کتنے دن میں ہو جائے گا؟ وہ بولا، نام بھی پتہ چل جائے گا، کام صرف 2 دن کا ہے۔ تم مجھ سے پہلے ریسٹورنٹ میں ملاقات کرو، پھر طے کرتے ہیں آگے کے مرحلے کو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً راضی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ ملاقات کر لینا زیادہ بہتر تھا۔ پوری رات میری عجیب کیفیت میں گزری تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔
دوپہر 3 بجے میں اس آدمی سے ریسٹورنٹ میں ملاقات کرنے جانے والا تھا۔ ابھی مجھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میری بیوی آرام سے میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھیے گا آپ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے جو میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کا قصوروار کون ہے، مگر میں نے معاف کر دیا۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو چکی ہو؟ اور اتنی جلدی کیوں جاگی ہو؟ جا کر آرام کرو، طبیعت صحیح نہیں ہے تمہاری۔ جبکہ وہ فوراً بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کو اب تاکید کر رہی ہوں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، کوئی بھی الٹی سیدھی چیز نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ کو گیس ہو جاتی ہے، پھر آپ کی طبیعت مزید خراب ہوتی ہے۔ اور ہاں، دوسری شادی بھی کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی بات میں حیران ہو کر سن رہا تھا۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھیں اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس ڈیلیوری کے بعد میں زندہ بچ پاؤں گی یا نہیں، بس اس لیے خیال آیا آپ کو کہہ دوں۔ بس آپ اپنا خیال رکھنا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی اختلاف نہیں رکھا، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں حیران ہو کر اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ فی الحال میں ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے آفس چلا گیا تھا۔ 2-4 میٹنگز نمٹائی تھی اور 3 بجے میں سیدھا مخصوص ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا جو رات ہم دونوں نے طے کیا تھا۔ میں ٹیبل پر بیٹھا اس آدمی کا انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے ایک شخص مجھے آتا ہوا نظر آیا۔ پورا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا تھا، آنکھوں پر بلیک چشمہ لگایا ہوا تھا، سر پر کیپ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کل رات اس کی آواز سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا یہ آدمی کہیں ملا ہے اور میں نے اس سے گھنٹوں بیٹھ کر بات کی ہے، مگر اب اسے دیکھ کر اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ نہیں، ایسا شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا نام سلیمان ہے، میں نے ہی کل رات تم سے بات کی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اپنا بچہ ابارٹ کرواؤ گے یا پھر اسے دنیا میں لاؤ گے؟ جبکہ میں فوراً بولا، اگر بیٹا ہوتا تو میں لازمی اس کو دنیا میں لاتا، لیکن یہ بیٹی ہے، میں نہیں کر سکتا اس کو پیدا۔ میں نے 3 بیٹیوں کو اسی طرح ختم کیا ہے، میں اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر روبینہ نے بتایا ہے، مگر اب اس بار میری بیوی کا کیس تھوڑا مشکل ہے۔ اگر میں ابارشن کی طرف جاتا ہوں تو میری بیوی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے جو اسے موت کی وادی میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ بس مجھے اس چیز کا ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے بیٹیاں نہیں پسند، لیکن مجھے میری بیوی بہت پسند ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ بے حد معصوم ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی ہلکا سا مسکرایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیسی محبت ہے جو اپنی بیوی کو اتنا درد دیتی ہے؟ تم جیسے مرد ہونے سے بہتر ہے انسان نہ مرد ہوتا کہ اولاد ہی پیدا نہ ہو سکے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں کچھ لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ وہ مزید بولا، خیر میں تمہیں یہاں لیکچر نہیں دینے آیا، مجھے بھی پیسے چاہیے اور تمہیں بھی اپنا کام کرنا ہے۔ اس کام کے میں پورے 10 لاکھ روپے لوں گا، ڈاکٹر کو 2 لاکھ کھلاؤں گا، باقی کے میرے اپنے ہوں گے۔ میرا خود کا ایک ہسپتال ہے جہاں پر میں ایسے کام کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس بار تلخی سے مسکرانے کی باری میری تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کون سا اچھا کام کرتے ہو؟ تم بھی تو ان سب چیزوں میں ملوث ہو، تمہیں بھی گنہگار ہی کہا جائے گا۔ جبکہ وہ فوراً بولا، بے شک مجھے گنہگار کہا جائے گا، لیکن میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے رب نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا ہے، مگر میں خوش ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اس کے سامنے 10 لاکھ کا چیک رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اس 10 لاکھ کے چیک میں اس دن سائن کروں گا جب تم میری بیوی کا ابارشن کرواؤ گے۔ جبکہ وہ بولا، مجھے چیک نہیں کیش چاہیے، یہ چیک تم اپنے پاس رکھو۔ 5 لاکھ کام سے پہلے اور 5 لاکھ کام کے بعد۔ اس نے میری ہی بات کی تھی، وہ کافی پروفیشنل معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا اور اسے پیسے دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ فوراً بولا، کل دوپہر تم اپنی بیوی کو ہمارے کلینک لے آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ کچھ لوگ کافی وغیرہ؟ وہ بلا وجہ معاملہ لمبا کر رہا تھا۔ میں اب جانا چاہتا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بے اختیار میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، آپ میرے ساتھ کافی تو لازمی ہی پئیں گے، کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے۔ خیر اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک ویٹر کو آواز دی اور کافی کے لیے آرڈر دے دیا۔ میں بار بار اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔
گھر سے بھی فون آ رہا تھا، یقیناً امی کا ہی تھا۔ میں نے اٹھانے کے لیے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ بولا۔ میں جب بھی کسی سے میٹنگ کرتا ہوں اسے صاف کہہ دیتا ہوں اپنا موبائل فون بند کر دو، کیونکہ مجھے یہ عادت بے حد بری لگتی ہے کہ کام کے دوران موبائل بچے۔ اس آدمی کی یہ باتیں نہ جانے کیوں مجھے مشکوک لگ رہی تھیں، مگر میں چپ ہی رہا۔ بلا وجہ میں اس سے اٹکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ فی الحال وہ میرا کام کر رہا تھا۔ کافی پینے میں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ گھر سے اب بھی مسلسل فون آ رہا تھا۔ میں اب اس سے اجازت لے کر کھڑا ہوا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل دوپہر 3 بجے لازمی وقت سے آ جانا، ورنہ میں کسی اور کو ٹائم دے دوں گا اور تمہارا کام اگلے دن پر چلا جائے گا۔ جبکہ میں سر ہلا کر فوراً ہی اماں کی کال ریسیو کر چکا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا مسئلہ ہوا تھا جب وہ بنا رکے مسلسل فون کیے جا رہی تھیں۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ان کی بھرائی ہوئی آواز سنائی تھی، کاشف تم کہاں پر ہو؟ تمہیں علم ہے تمہارے گھر پر کیا مصیبت آ چکی ہے؟ تمہاری بیوی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ گئی۔ بس ایک نوٹ دیا ہے کہ میں اپنا بچہ اب ختم نہیں کر سکتی، مجھے یہ بچہ دنیا میں لانا ہے۔ میری ممتا اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے مرتے ہوئے دیکھوں۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی کاشف، یہ سب کیا ہے؟ اس نوٹ کے حساب سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے حمل تم نے ضائع کروائے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جبکہ میں فوراً بولا، اماں کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کے تو گھر والے بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تم ٹھہرو، میں گھر آتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کافی منتشر ہو رہی تھیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا معاشرہ ہے؟ کیا واقعی میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ یہ خیال ہی میری جان نکال رہا تھا۔ مجھے تبسم سے بے انتہا محبت تھی، اس کے بغیر رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو گھر میں ماتم مچا ہوا تھا۔ میری ماں اور باقی کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ سب لوگ رو رہے تھے کہ بہو چلی گئی، اس نے بچہ ہم سے چھین لیا۔ چوتھی بار ہم اس خوشی کو دیکھنے والے تھے، مگر اب اس خوشی سے محروم ہو کے میں فوراً اماں کی طرف لپکا اور ان سے نوٹ چھینا۔ اس میں صاف الفاظ میں درج تھا کہ میں اپنا بچہ اب مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کاشف رحمان، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ نہیں رکوں گی، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں تمہارا یہ عالی شان گھر اور بلا وجہ کی انا مبارک ہو۔ میں اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے مزید مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بچے کا جانا مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن تبسم کا جانا مجھے مکمل طور پر ختم کر گیا تھا۔ میری اماں مجھے مسلسل کوس رہی تھیں کہ میں تمہیں فون پر فون کر رہی تھی، لیکن تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اگر تم وقت پر فون اٹھا لیتے تو تم جلد اسے پکڑ لیتے، نہ جانے وہ اب کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ فوراً ہی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ اپنے ذرائع لگا کر بھی میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ تقریباً 2 ماہ بعد میری اماں مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالنے لگی کہ کب تک تم اکیلے رہو گے؟ تبسم چلی گئی ہے، اسے تمہارا احساس نہیں تھا، اسے صرف اپنا بچہ چاہیے تھا جو اسے مل چکا ہے۔ تم اب دوسری شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بیٹے سے نواز دے جس کی تمہیں خواہش ہے۔ اماں کی بات مجھے اب دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے تبسم کے ذریعے مجھے بیٹی ہی پیدا ہونی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کو دوسری لڑکی تلاش کرنے کی اجازت دی تھی۔ میرے پاس پیسہ تھا، دھن دولت تھی، اس لیے مجھے کنواری لڑکی ملی۔ دیکھنے میں کافی اچھی تھی مگر مزاج کی تیز۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں بھی کچھ کم نہیں تھا، میں اسے سنبھال سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا۔ شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس پر یہ بات واضح کر دی کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ میں اب کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ میں تبسم کو کھو چکا تھا، مجھ میں اب جینے کی کوئی خاص تمنا نہیں رہی تھی۔ اگر یہ عورت جانا چاہتی تھی تو اس کی مرضی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 2.5 مہینے بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ مجھے اب صرف اور صرف اس سے بھی ایک بیٹے کی چاہ تھی۔ تبسم سے جب میں اس چاہ کی امید پر اس کے 3 بچے ضائع کروا سکتا تھا تو پھر اس لڑکی سے میں کیوں ایسی امید رکھتا کہ یہ مجھے صرف لڑکی دے۔ تقریباً 6 مہینے بعد جب میں نے اس کا جینڈر ٹیسٹ کروایا اور جب اس کی رپورٹ آئی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے 3 بار وہی ٹیسٹ دوبارہ کروایا اور تینوں بار یہی بتایا گیا کہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے خوب خوشیاں منائی تھیں۔
میں تبسم کو اپنی پہلی اولاد پر ہی بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ حاملہ ہوئی اور پھر مجھے بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر اب بیٹی بھی ہوئی تو میں لے لوں گا، مگر حیران کن طور پر تیسرا بھی میرا بیٹا ہوا۔ میری تو بانچیں ہی کھل اٹھی تھیں، اور جب اللہ نے مجھے ایک ساتھ جڑواں 2 بیٹے عطا کیے تو میرا پورا خاندان مکمل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت میرے ساتھ کتنا بڑا انصاف کرنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے اب میرے کندھے سے اوپر ہونے لگے تھے، وہ بڑے ہو گئے تھے۔ سب نے اپنا کالج اور اسکول ختم کر لیا تھا، اور 3 بیٹوں نے آفس بھی جوائن کر لیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ میرا بڑا بیٹا کچھ زیادہ ہی بزنس میں دلچسپی لیتا تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی کھٹکتی تھی، لیکن میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دنوں سے میری بیوی کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ آج معمول کا دن تھا، میں لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، جب میرے بڑے بیٹے نے میرے سامنے ایک فائل پھینکی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس پر دستخط کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں دھنگ رہ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کس لہجے میں باپ سے بات کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ جبکہ وہ بولا، آپ جیسے مرد سے اس لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ دستخط کریں ورنہ آپ کا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ دھیرے دھیرے میرے 5 بیٹے لاؤنج میں جمع ہو کے اور اب مجھے مارنے پر تل کے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مت مارو، میں دستخط کروں گا، لیکن مجھے مہلت چاہیے۔ میری بات سن کر میرا بڑا بیٹا بولا، صرف رات تک کی مہلت ہے، اس کے بعد تم ہمارا روپ دیکھنا۔ اس کی باتیں میرا کلیجہ چیر رہی تھیں۔ ان 5 اولاد کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ زندگی پر انہیں آسائشیں دیں، سر آنکھوں پر بٹھایا، اور وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر لان کی طرف آ گیا تو میرا ملازم مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مالک آپ یہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ سے جائیداد لے کر آپ کو نکال دیں گے۔ اگر آپ بھاگ بھی گئے تو آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن جب آپ ان کے نام جائیداد کر دیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اس کی بات نے میرا دماغ درست کر دیا اور میں بنا سوچے سمجھے گھر سے بھاگ گیا۔ میں اتنا بھاگا کہ میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ میں کافی دور آ گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر میرے بیٹے یہاں بھی آ گئے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اچانک ایک بنگلے کے سامنے پہنچ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہوئی، دل بھاری ہونے لگا، سر چکرانے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی کے چھینٹوں سے کھلی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو سامنے میری پہلی بیوی تبسم کھڑی تھی۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عمر میں آپ سے سامنا ہوگا۔ اندر آئیں، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے سر اٹھا کر بنگلہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میری غیر موجودگی میں اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ بہرحال میں اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے وہ بولی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ یہاں بے ہوش کیسے ہوئے آپ؟ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ لیکن میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم یہ کیسے کر سکتی ہو، یہ گناہ۔ پھر جو حقیقت اس نے بتائی وہ سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب آپ کی اپنی سگی اولاد نے اپنے بلبوتے پر بنایا ہے، آپ کی اپنی بیٹی نے۔ آپ کو معلوم ہے جس انسان کے ساتھ آپ نے ڈیل کی تھی کہ اگلے دن آپ میری بیٹی کو مروا دیں گے، وہ انسان آپ کا دوست شہروز ہے، جو بچپن کا ساتھی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ واقعی جب سے تبسم گئی تھی وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ وہ مزید بولی، اس انسان نے میری بہت مدد کی، اسے آپ کے تمام کالے کرتوت معلوم تھے۔ اس نے جب مجھے بتایا تو میں یقین نہیں کر پائی، لیکن جب آپ کی حقیقت سامنے آئی تو میں نے اس سے مدد مانگی کہ مجھے اس گھر سے نکلنا ہے۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا اور میں گھر سے چلی گئی۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ کی بیٹی ایک بڑی افسر ہے اور یہ گھر گاڑی سب اسی کی ہے۔ میرا سر جھک گیا۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے اسے اپنے 5 بیٹوں کی کہانی سنائی، جبکہ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے غلط ہوتے ہیں، مگر جب آپ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیں تو اللہ نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ یہ آپ کا عبرتناک سبق ہے۔ اب جائیں آپ یہاں سے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔
میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی جو ہو بہو میری شکل کی تھی۔ وہ بے اختیار میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اماں، میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی، یہ میرے باپ ہیں اور میں ان کو یہاں رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں اس سے خوب لڑی اور اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر میری بیٹی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج جب بھی میں اس کا سامنا کرتا ہوں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میرے برابر کھڑی ہو کر فخر سے کہتی ہے، آپ میرے بابا ہیں، آپ کی وجہ سے میں اس دنیا میں آئی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے۔ اور بے شک بیٹیوں جیسا کوئی نہیں۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بیٹیاں آنکھوں کی نور ہوتی ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔